بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا جو ہے ایگریکلچر جو زرعی زمین ہے اس کی تقسیم کے بارے میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جو ہے کمرشل جس بزنس والی پراپرٹی ہے، اور جو ہے ریزیڈینشل رہائشی پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے وہ پرانی تقسیم کی طرف اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کی جو پراپرٹی ہے کمرشل ہو یا ریزیڈینشل ہو تو اس کا متعلقہ فرد لینا متعلقہ پٹواری سے ضروری ہے۔ اس سے فرد لیں برائے تقسیم، اس میں تمام شیئران ان کے تقسیم میں جو حصہ داران ہوں گے یا وارثان ہوں گے جو اس میں حصہ دار ہیں ان سب کے نام موجود ہوں گے اس میں فرد میں، یا اس کے لیے ٹائٹل ڈیڈ ہوتی ہے بعض اوقات کہیں پر جو ہے وہ اس میں اویلیبل نہیں ہوتی، پٹواری کے پاس ریکارڈ اویل نہیں ہوتا، رجسٹری ہوتی ہے، رجسٹر ڈیڈ ہوتی ہے۔ اور رجسٹر ڈیڈ کی بھی آگے ڈیفرنٹ اقسام ہے مختلف قسم کی، اس میں جو ہے کچھ جو ہے رجسٹرڈ ڈیڈ جو ہیں وہ پرانے ریکارڈ کے بے بنیاد پہ وثیقہ کی بنیاد پر رجسٹری تیار ہوئی ہوتی ہیں، رجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کچھ ہبہ نامہ ہوتے ہیں، گفٹ ڈیڈز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے جو ہے پی ٹی ڈی کی بنیاد پر پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ جو ہوتے ہیں، ویکیو پراپرٹی ہوتی ہے جو ادھر سے چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں ہمارے دوسرے ادھر پاکستان میں رہنے والے، جب پارٹیشن ہوئی تھی تو دوسرے لوگ ادھر سے مائگریٹ کر گئے تھے، ان کی جو پراپرٹی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اس کا جو آگے جو ادھر سے انڈیا سے آئے تھے پاکستان میں لوگ، ان کو جو ٹرانسفر ہوئی وہ پی ٹی ڈی یا پی ٹی او کے تحت ٹرانسفر ہوئی ہے پراپرٹی، تو اس سے بھی اگر رجسٹرڈ ڈیڈ ٹائٹل ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ کے لیے ایک ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی کے لیے بھی ٹائٹل کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ٹائٹل کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو مالک ہونا ضروری ہے، آپ کا اس پراپرٹی میں جس کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں آپ کا اس میں حصہ دار اور مالک اور قابض ہونا ضروری ہے۔ بعض کا قابض ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا آپ کا ویسے قبضہ نہ ہو، آپ کہیں اور رہتے ہو، پہلے ادھر رہتے ہو، بعد میں ایبسینٹی اونرز بھی ہو سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کا ادھر کنسٹرکٹیو یا جو ہے وہ جو ہے کنسٹرکٹیو جو آپ کا پوزیشن وہ ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کا ادھر قبضہ رہا ہے، اور آپ کا ادھر قبضہ تھا اور آپ ادھر مالک ہیں، پھر اس پراپرٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو جب کسی پراپرٹی کا ٹائٹل کلیئر ہو، اس کی رجسٹرڈ اس کا آپ نے ٹائٹل ثابت کرنا ہے، تو ٹائٹل ڈیڈ جو ہے، ٹائٹل ڈیڈ میں اب آپ کی رجسٹرڈ ڈیڈ بھی شامل ہے، گفٹ ڈیڈ بھی شامل ہے، رجسٹرڈ جو ہے رجسٹرار کے پاس جو رجسٹر ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو پٹواری کے پاس سے فرد ملتا ہے آپ کو ملکیت کا، وہ بھی ٹائٹل ڈیڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے دوسرا اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی ڈی ہیں، اگر آپ کے پاس پی ٹی او ہیں، پرماننٹ ٹرانسفر آرڈرز ہیں یا پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈز ہیں، تو یا اس کے علاوہ آپ کے پاس وثیقہ ہیں جو پہلے رجسٹرڈ ہوتے تھے، وہ آپ کے پاس پراپرٹی کے ثبوت ہیں، یعنی آپ ٹائٹل ہیں، مالک ہیں، تو اس جائیداد کا جو کہ رہائشی ہے اور کمرشل ہے اس کی تقسیم کا جب تحصیلدار کے پاس اپلیکیشن نہیں ہوگی، اس کا ایک پرماننٹ ایک سوٹ فائل ہوتا ہے، سوٹ فار پارٹیشن، تقسیم کا دعویٰ، اور یہ ہوتا ہے سول کورٹ میں۔ جو سول کورٹ ہوتی ہے متعلقہ علاقہ کی، یعنی گجرات کا اگر لاہور کا یا کراچی کا، تو متعلقہ جہاں پراپرٹی جس تحصیل یا ضلع میں ہو اس کے متعلقہ سول کورٹ میں اس کی پارٹیشن اپلائی کی جاتی ہے سول جج کے پاس، دیوانی جج کے پاس۔ تو آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس لگا کے ساتھ جو آپ کے ٹائٹل ڈیڈ ہیں تو ادھر دعویٰ دائر کر دیں۔ تو دعویٰ آپ جب دائر کریں گے تو فرض کریں جو ہے اگر آپ اس پراپرٹی میں وارثان یا حصہ داران 5 حصہ داران ہیں اس میں، یا جو ہے ریزیڈینشل ہے یا کمرشل ہے، تو آپ تقسیم کا دعویٰ دائر کر دیں سول کورٹ میں جا کے۔ اس میں آپ دعویٰ دائر کریں گے، اگر ایک بندے ہیں تو ٹوٹل 5 ہیں، اگر ایک ہیں تو 4 کے خلاف کر دیں، اگر 2 ہیں تو 3 کے خلاف کر دیں، اگر 4 ہیں تو 1 کے خلاف کر دیں۔ اور یہ بالکل نہ سوچیں کہ جتنے زیادہ بندے ہیں گے اتنی جلدی تقسیم ہوگی، یہ بالکل مس کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ اگر زیادہ بندے ہوں گے تو زیادہ جلدی تقسیم ہوگی، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہر بندے کا رائٹ ہے جس کی پراپرٹی ہے وہ اس کو تقسیم کروا سکتا ہے، اگر وہ جوائنٹ پراپرٹی ہے، مشترکہ جائیداد ہے، تو اس کو تقسیم کروا سکتا ہے عدالت سے، وہ چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے 1000 کیوں نہ مخالف ہوں، اس کے باوجود وہ اپنا حق علیحدہ سے لے سکتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے اگر اس کا ٹائٹل ادھر مالک ہو وہ قانونی طور پر۔ تو اس طرح وہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے، دعویٰ تقسیم جس طرح تحصیلدار کے پاس تھا اسی طرح سول جج صاحب
دوسری پارٹی کو نوٹس کرتے ہیں، وہ عدالت میں آ جاتے ہیں، پھر پارٹیز ان کو جواب دعویٰ لیتی ہیں اس سے، پھر ایویڈنس کا ریکارڈ کرتی ہے جو ہے کورٹس اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے پریلیمنری ابتدائی طور پر، اس میں پریلیمنری ڈگری پاس ہوتی ہے ایک، اس طرح جس طرح ادھر پریلیمنری ابتدائی جو ہے تو وہ تقسیم منظور ہوتی ہے، ادھر پریلیمنری ڈگری پاس ہوتی ہے اس کی جو ہے تقسیم کی ابتدائی ڈگری، وہ فائنل ڈگری نہیں ہوتی، وہ پھر ڈگری کر کے تو وہ پھر سول جج صاحب متعلقہ جو ہے وہ اس میں لوکل کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں، کسی کو وکیل بھی ہو سکتے ہیں، تحصیلدار بھی ہو سکتا ہے، یا اور کوئی متعلقہ افسر اچھا جو سمجھتے ہیں اس کو لوکل کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ موقع پر جائے، جا کے جائیداد کی پوری ڈسکرپشن لے کے آئے، اس کی مالیت لکھ کے لائے، اس کا سٹیٹس لکھ کے لے کے آئے، اس کا سارا مکمل بایو ڈیٹا کہ وہ آیا قابل تقسیم ہے نہیں تقسیم، اگر تقسیم نہیں ہو سکتی، اگر اس کی آکشن کرنا پڑتا ہے تو اس کی کتنی مالیت ہے، وہ سارا درج کر کے لائے گا، درج کر کے لا کے وہ ساری کی ساری لوکل کمیشن رپورٹ وہ اس کے پاس سبمٹ کر دے گا سول جج صاحب کے پاس۔ سول جج صاحب پھر اس میں جو رپورٹ آئے گی اس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں مدعی اور مدعا ہے دونوں کے سے اس کے اعتراضات لیں گے، اعتراضات سننے کے بعد پھر اس پر ایک فائنل ڈگری جو ہے اس پر فیصلہ دے دیں گے، ڈگری پاس کر دیں گے کہ یہ پراپرٹی اب تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ اگر قابل تقسیم ہے تو اس کی تقسیم کر دیں گے کہ فلاں فلاں شیئر جو ہے ہر حصہ دار کا اتنا اتنا اس طرح شیئر ہے میپ کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں وہ قابل تقسیم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہو سکتی، پھر اس کی ایکشن ہوتی ہے، نیلامی ہوتی ہے، اور کوئی بھی پارٹی خرید سکتی ہے، اس میں سے حصہ داران جو ہے وہ خود بھی خرید سکتے ہیں، کوئی ان میں پارٹی ہے وہ سارے کا سارا حصہ خریدنا چاہتی ہے تو وہ خود بھی بڈ میں آ کے، نیلامی میں آ کے زیادہ سے زیادہ بڈ دے کے تو وہ خرید سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی کی تقسیم کا۔ تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں وقت ضائع نہ کیا کریں آپس میں لڑنے جھگڑنے میں یا ذاتی طور پر تقسیم کرنے میں، بعض کا تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بیٹھ کے بریا پنچایت گھریلو فیملی لیول پہ اس کو ڈیسائیڈ تقسیم کر لیا جائے۔ اگر تقسیم فرض کریں نہیں ہوتی تو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، قانون کو اپروچ کرنا چاہیے، یہ کوئی لینتھی لیتھارجک پروسیس نہیں ہوتا، اس میں آپ جائیں تقسیم ہو جائے گی پیسفلی، آپ کو قبضہ آپ کا ڈیلیور ہو جائے گا، اور اچھے طریقے سے آپ اچھی زندگی گزار سکیں گے اپنی پراپرٹی کو تقسیم کروا کے۔ بہت مہربانی، تھینک یو، اللہ حافظ۔